آج کی کلاس کا ٹاپک ہے واحد جمع. کیا ہے ٹاپک؟ واحد جمع. واحد اور جمع. تو ہے واحد جمع ہے نا. تو واحد جمع کی بات اگر ہم کریں تو ادب والے کہتے ہیں یا یوں بھی پوری دنیا کہتی ہے کہ بھئی جتنی بھی کاؤنٹنگ ہیں، جتنی بھی گنتیاں ہیں، ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا واحد، دوسرا ہے جمع. واحد کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جی. کیا ہوتا ہے؟ ایک. ایک. گنتی کو ایک نہیں، مطلب کوئی ایک سنگل چیز ہے تو اسے واحد کہہ دیا جاتا ہے نا. اور جمع کا مطلب کہ جو ایک سے زیادہ ہیں ان کو جمع کہہ دیا جاتا ہے. مطلب ایک سے زیادہ جتنے ہو، 2 4 5 6 8 15 20 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ کروڑ 10 کروڑ کتنے بھی ہوں، پھر اس کو ہم لوگ جمع کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو واحد اور جمع. اب عربی کا چونکہ قاعدہ یہ نہیں ہے تو اس میں کیا آتا ہے وہ واحد اثنا. کیا بولتے ہیں عربی میں اس کو جس سے دو مراد ہوتا؟ تثنیہ. تثنیہ. واحد، تثنیہ اور جمع. تو وہ چونکہ قاعدہ یہاں پر نہیں ہے تو یہاں کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہوگا. یہاں وہی واحد جمع گھما پھرا کر کے وہی آ جائے گا. اسکرین شیئر کر دیتا ہوں میں اب، چونکہ بہت زیادہ اسکرین کا کام نہیں رہے گا. دیکھیے اسکرین شیئر ہو گئی. گنتی کو تعداد کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھیا، تعداد گنتی جس میں کاؤنٹنگ کی جاتی ہے اس کو گنتی کو تعداد کہتے ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں، پہلی ہے واحد اور دوسری ہے جمع. کسی ایک کو واحد کہتے ہیں، مطلب ایک ہے تو اسے ہم واحد کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ ہے تو اس کو جمع کہتے ہیں. بہت بات یہ سنا ہے، اس کو آگے پڑھائیے، کام کی بات بتائیے. ٹھیک ہے بھیا، کام کی بات دیکھیے. جس اسم کے آخر میں الف یا ہا آئے تو اس کی جمع بناتے وقت الف یا ہا کو یہ سے بدل دیتے ہیں. کیا آئے شروع میں تو کیا بدل دیتے ہیں؟ اگر شروع میں آخر کے لفظ میں اگر الف ہو یا ہا ہو تو اس کو ہم یا سے بدل دیں گے. کون سی یا سے؟ یا مجہولہ سے. یا مجہولہ سے جب اس کو بدل دیں گے تو پھر وہ واحد سے جمع بن جائے گا. بات سمجھ آئی؟ قاعدہ بتا رہے ہیں. ایک بات سمجھ آ رہی ہے میری یا سر کے اوپر سے جا رہی ہے؟ جی آ رہی. کیا اگر آخر میں الف ہو، ہے نا، جیسے بیٹا، بیٹے، سارے بیٹے ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے بولے بچہ تو بچے، یا ہم نے جوڑ دیا، ایک الف کی مثال دے دی اور دوسری ہم نے ہا کی مثال دے دی، تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اور مثال ہے بندہ سے بندے. ٹھیک ہے بھیا، بندے. گھوڑا سے گھوڑے. مگر چچا، نانا، دادا، اب چچا کا چچے بول دیں گے کیا؟ کئی سارے چچا ہوں تو کیا چچا کا چچے آ جائے گا؟ دادا کا دادے آ جائے گا؟ صحرا کا صحرے آ جائے گا؟ دریا کا دریائے، دادا کا دادے، اس طرح آ جائے گا کیا؟ قاعدہ تو سیم لگ رہا ہے. تو کیا یہ قاعدہ اس پر کام کرے گا؟ نہیں سر. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہی والا فارمولا یاد کریے، پرانا والا. عام طور پہ قاعدہ جو ہے 75% تک کام کرتا ہے، اس کے آگے وہ کام نہیں کرتا ہے. تو سیم چیز ہے یہاں پر کہ یہ بندر یا بندہ، بندر تو نہیں، بندہ یا پھر گھوڑا، گھوڑے، تو ان پر لگ جائے گا. لیکن عام طور پر جو رشتہ داریاں کی چیزیں ہیں یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ رہیں گے جن پر یہ قاعدہ نہیں لگے گا. لیکن بہت سارے الفاظ پر لگ جاتا ہے، تو بہت سارے الفاظ پر لگ جانے کی وجہ سے اس قاعدے کو بنا دیا گیا ہے. دوسرا دیکھیے، جس مؤنث اسم کے آخر میں یا معروف ہو. کون سی یا ہو؟ تھوڑا سا بول. یا معروف. ہاں، جس مؤنث اسم کے آخر میں کیا لفظ استعمال کیا؟ اسم ہو، اور اسم کون سا ہو؟ مؤنث ہو. جس مؤنث اسم کے آخر میں یا معروف ہو، یعنی اسم ہے، مؤنث ہے، اور اس کے آخر میں یا معروفہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟
جس طریقے سے آپ استعمال کریں لڑکی، تو لفظ لڑکی مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مونس مؤنث ہے۔ یا معروفہ ہے لاسٹ میں یا نہیں ہے؟ جی سر مجھولا تو نہیں ہے نا؟ مجھولا کریں گے تو یہ تو نہیں جینڈر ہی چینج ہو جائے گا پورا، معنی اور ہی نکل جائیں گے اس کے۔ جی تو مؤنث ہے، آخر میں یا معروفہ ہے نا، تو اس کے آگے الف اور نون گنہ لگا کر کے، تو الف لگا دیا، نون گنہ لگا دیا، تو لڑکی کا کیا ہو گیا؟ لکڑیاں، لڑکیاں، لڑکیاں لڑکیاں، تو یہ لکڑیاں ہو جائے گا، لڑکیاں ہو جائے گا۔ کیا ہے قاعدہ کہ اگر معروف یا ہے اور مؤنث ہے اس، تو آخر میں الف اور الف کے بعد یا جو نون گنہ ہے اس کا استعمال کر دیں، تو لڑکیاں، لکڑیاں، ہے نا، اس طریقے سے اور بہت سارے الفاظ آ جائیں گے۔ ساڑی لفظ، ساڑی کون پہنتا ہے، لڑکا یا لڑکی؟ یہ لڑکی لفظ کون سا ہے؟ میں نے ساڑی پہنا ہے، ایسے بولیں گے کیا؟ نہیں میں نے میں ساڑی نے پہنی ساڑی ہے پہنی ہے، تو ساڑی پہنی ہے مطلب مؤنث ہے اور پہنتی بھی مؤنث ہے، تو اب ساڑیوں کی ساڑی کی جمع لے کر کے آ رہی ہیں، تو ساڑیاں، ہے نا۔ کئی مرتبہ میں نے ساڑیوں کو دیکھا، اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، کبھی واو کے ساتھ اور نون گنہ کے ساتھ وہ بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ ایک الگ قاعدے میں شاید یہ بیان کریں گے۔ جس اسم کے آخر میں یا آئے، ہے نا، جس اسم کے آخر میں یا آئے اس کے آگے صرف نون بڑھا دینے سے جمع بن جاتی ہے۔ کیا بڑھا دینے سے؟ نون گنہ جس اسم کے آخر میں یا آئے اس کے آگے صرف نون بڑھا دینے سے جمع ہو جاتی ہے، جیسے چڑیا سے چڑیاں، بڈھا تو نہیں آئے گا، کوئی اور کوئی لفظ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ آ سکتا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ چڑیا آ گیا، یا اس کے علاوہ بہت سارے میرے بھی ذہن میں نہیں ہے، ورنہ بہت سارے الفاظ کا آپ استعمال یہاں پر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ جس اسم کے آخر میں واو یا الف ہو اس کے آگے مطلب یا اور نون گنہ اور اس کے پہلے حمزہ جو یا کے ساتھ مل کر کے بنتی ہے، بڑھا دینے سے جمع ہو جاتی ہے، جیسے خوشبو سے خوشبوئیں، گھٹا سے گھٹائیں، ہے نا۔ تو اس طریقے سے بھی عام طور پہ یہ قاعدے اتنے وہ نہیں ہے کہ آپ کے قاعدوں کو رٹا مارنا ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر یہ بن رہا ہے تو کس طرح بن رہا ہے، بس لفظ کو دیکھ کر کے اگر آپ سمجھ جا رہے ہیں تو اتنا کافی ہے، اس کو رٹا مارنا نہیں ہے بہت زیادہ، بس اس کو سمجھ لینا ہے، کانسیپٹ آپ کا یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ آگے ہے یہ ہو گیا آپ کا، یہ ہے اگر اسم مؤنث کے آخر میں، اگر اسم ہے مؤنث ہے اس کے آخر میں یا ہے، مطلب ایک تو یا معروفہ ہو گئی اور یا الف کے ساتھ ہو گئی، اگر یہ نہیں ہے، نہ ہو، تو جمع بناتے وقت اس کے آگے یا اور نون گنہ کا استعمال کر دیتے ہیں، جیسے تصویر، میں نے تصویر دیکھی، یہ بولیں گے نا، یا میں نے تصویر دیکھا، کیا بولیں گے؟ میں نے تصویر دیکھی میں نے تصویر دیکھی، تو مؤنث ہے نا یہ، تو تصویر کا جی ایک تو آ جائے گا تصاویر، تو وہ تو تھوڑا سا مسئلہ الگ ہو جائے گا، ایک ہو جائے گا تصویریں، میں نے تصویریں دیکھی، ہے نا۔ تو یہاں پر یا اور ساتھ میں نون گنہ کا استعمال کر کے یہ جمع بنا دیتے ہیں، جیسے چادر کا چادریں، بولے مجھ پر بھی ہو نگاہیں کرم، تو نگاہ ایک سنگل ہو گیا، واحد ہو گیا، جب اس کی جمع بنائی تو یا اور نون گنہ کا استعمال کر کے نگاہیں کا استعمال کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب دھاتوں کی جمع نہیں ہوتی، مطلب آپ چاندی کی جمع لے کر کے آنا چاہیں کہ بھائی چاندیاں، تو وہ نہیں ہوتی، وہ چاندی کافی ہے۔ سونا کا، میں نے بہت سارے سونے دیکھے، نہیں، میں نے بہت سارا سونا دیکھا، ہے نا، میرے پاس بہت سارا سونا ہے، تب بھی یہی بولیں گے میرے پاس بہت سارا سونا ہے، یا سونے ہیں، یہ سونیان ہے، اس طرح سے کوئی لفظ چاہیں آپ استعمال کرنا اس کے ساتھ میں، تو وہ صحیح نہیں ہوگا، ادب کے خلاف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے جیسے لوہا،
تو جو دھاتو ہوتی ہیں مٹیریل ہوتا ہے اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مٹیریل ناؤن. ہندی میں کیا استعمال ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن انگلش میں استعمال ہوتا ہے مٹیریل ناؤن. تو وہ مٹیریل ناؤن ہے اگر یہ کوئی دھاتو کا نام ہے تو اس کی جمع نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ اور قواعد بتا دیے انہوں نے عربی کے فارسی کے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ سمجھ جائیں گے ایک بار پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. جاندار کی جمع علامت یا اور نون یا الف ہے مثلا ناظر کی جمع ناظرین سامع کی جمع سامعین مدرس کی جمع مدرسین علماء جاہل سے جہلا عالم سے علماء جاہل سے جہلا یہ تھوڑا سا الگ ہو گیا. جاندار کی جمع علامت یا نون یا الف ہے مطلب کہ الف آ جائے شروع میں یا نون آ جائے تو اسے ہم عام طور پہ جمع سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ناظر کی ناظرین آ گئی اور سامع کی سننے والا کا سامعین آ گیا. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ میں آگے جی تو آ نہیں رہی نکل ہے. گیا آپ سے؟ اگر آگے نکل گیا تو پیچھے آ جاؤں گا. آگے تو نہیں نکلا ہوں نا؟ ساتھ چل رہے ہو آپ لوگ میرے؟ ہاں جی. ہاں ساتھ چلنا ضروری ہے. آگے دیکھیے عربی کے وہ الفاظ جن کے آخر میں ہا ہو کیا ہو ہا ہو ان کی جمع ہاں. بناتے وقت ہا کو الف سے بدل کر تا بڑھا دیتے ہیں جیسے واقعہ سے واقعات حادثہ سے حادثات مطلب ہا ختم کر دیا ہا کی جگہ الف لے کر آئے اور آپ نے پھر تا کا استعمال کر دیا یا تے کا استعمال کر دیا اردو میں تے بولتے ہیں تے کا استعمال کر دیا جیسے معاملہ سے معاملات ہے نا واقعے سے واقعات. ٹھیک ہے. عربی میں جمع کی بھی جمع ہوتی ہے جس کو آپ جمع الجمع بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جمع الجمع. جمع الجمع مطلب جمع کی جمع. لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے جمع الجمع. جمع کی جمع بھی ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے عربی کے اندر عربی کا خاصہ ہے اور چونکہ عربی کا اور فارسی کا اردو پر اثر رہا ہے اثر ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال اردو کے اندر بھی مکمل طور پر ہوتا ہے. جیسے دوا واحد ہے دوا سے بنا ادویہ ادویہ سے بنا ادویات خبر سے بنا اخبار اخبار سے بنا اخبارات. ٹھیک. یہ دونوں مثالیں آپ کی دیکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک. کچھ فارسی کے قواعد بتا دیتے ہیں جو اردو میں بھی کام آتے ہیں. اگر اسم جاندار ہے تو لفظ کے آخر میں الف اور نون گنہ بڑھا دیتے ہیں مثلا مرد سے مرداں ہے نا زن سے زنا دوست سے دوستاں. اگر اسم بے جان ہے تو جمع بناتے وقت ہا بڑھا دیتے ہیں مثلا صدہ سے صدہا میں نے تجھے صدہا بار کہا ہے سینکڑوں بار یہ صدہا. گل سے گلہا. بات سمجھ آئی؟ یہ دونوں قاعدے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے؟ اب چونکہ بہت زیادہ قاعدوں کو آپ کو رٹنا نہیں ہے تو اس کو بہت زیادہ میں اندر گھس کے پڑھا بھی نہیں رہا ہوں. آپ کو بس اس کو سمجھنا ہے. تو سمجھ میں تو آ رہے ہیں نا؟ نہیں آ رہے ہیں؟ بہت سارے الفاظ ہیں انہوں نے استعمال کیے میرے خیال سے کم کئی سو الفاظ ہوں گے. کچھ کی واحد کی جمع بتا دی جیسے تصویر سے تصاویر امیر سے عمرہ مرکب سے مرکبات تیر سے طیور دوا سے ادویہ والد سے والدین کتاب سے کتب فریق سے فریقین عالم سے علماء ملک سے ممالک ملک سے ملک سے ملائکہ حالت سے حالات حال سے احوال قاعدہ سے قواعد ہے نا. اسی طریقے سے بہت سارے الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا ہے. اب یہ بتائیے کیا یہ حالات یہ الفاظ آپ یاد کر لیں گے؟ واحد جمع تو آپ کو پورے یاد ہونے چاہیے. بالکل ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے لفظ تصویر کی جمع پوچھوں گا تو لفظ تصویر کی جگہ کئی جگہ آپ دیکھیں گے تصویریں آ جائے گا کہیں جگہ آپ اس کو تصویروں کا بھی استعمال دیکھ سکتے ہیں کئی جگہ پر آپ جو ہے تصویرات کا بھی استعمال دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو یہ تینوں الفاظ پتہ ہونے چاہیے کہ بھئی اس کی جمع کیا کیا آ رہی ہے. کتاب کے اندر بھی کتاب کے باہر بھی اگر کہیں مل رہی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے بھائی. یہ بہت سارے میرے خیال سے ٹھیک ٹھاک الفاظ ہوں گے یہ سارے آپ دیکھ لیں گے نا.
نہیں دیکھ پائیں گے؟ جی سر دیکھ لیں گے. کوئی دقت پریشانی سمجھنے میں؟